نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ مولانا معظم صاحب اور آپ کے تمام احباب کو کہ آپ شکریہ. سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی پہل فرمائی اور ذکر شہدائے کرب و بلا کے نام سے محفل کا انعقاد کیا. آج کے محفل کا عنوان ہے مولا امام حسین کی پیدائش اور آپ کا بچپنا. پہلے تو آپ کی بارگاہ میں کچھ شعر کہنا چاہتا ہوں. ارشاد. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں: شاست حسین بادشاہ است سبحان اللہ. حسین، سبحان دی اللہ. است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، اور سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، اور دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. ناظرین کرام، نواز رسول مولا امام حسین کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ الرسول میں ہوئی. آپ کی ولادت کے بعد آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور اپنا لعاب دہن مولا امام حسین کے منہ میں ڈالا. مولا امام حسین نے آنکھیں کھولی، آپ نے مولا امام حسین کی کان میں اذان کہی. علی المرتضیٰ نے فرمایا: آقا آپ نام کا انتخاب فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین کا نام میں نہیں رکھوں گا، اس بچے کا نام میں نہیں رکھوں گا، اس کا نام خود رب کریم رکھے گا. اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا: آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اس بچے کی ولادت مبارک ہو، اللہ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے اور آپ اس بچے کا نام حسین رکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے کا نام حسین رکھا. اس طریقے سے آپ کا نام حسین رکھا گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے ہیں. یاد رکھیں، حسن اور حسین جو یہ نام رکھے گئے، نبی کے لاڈلوں کے نام سے پہلے کسی شے کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. زمانے جاہلیت میں کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. اگر سب سے پہلے کسی بچے کا نام رکھا گیا ہے، کسی کے بچے کے ساتھ اس نام کو وابستہ کیا گیا ہے، تو وہ نواز رسول کے ساتھ مولا امام حسن اور حسین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور آپ کی ولادت سے قبل میں فضل فرماتی ہیں: میں نے ایک بڑا ڈراونا خواب دیکھا، ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کے لیے میں پریشان تھی. میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی. میں نے عرض کیا: حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو بہت ڈراونا خواب ہے. یقیناً وہ خواب
میں بیان کرنے سے ڈرتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو آخر وہ خواب کیا ہے؟ عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسد مبارک کا ایک ٹکڑا میرے آغوش میں رکھا جا رہا ہے اور میں حیران و پریشان ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، ناظرین سبحان کرام، اللہ۔ ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ طاہرہ کے بطن مبارک سے امام حسین کی ولادت ہوئی، پھر آپ کو ام فضل کی گود میں دیا گیا۔ امام حسین آقا کو بہت پیارے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کو بہت دلارے تھے، بڑے عزیز تھے، بڑے پیارے تھے۔ میں اس موقع پر ایک وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ کہتے ہیں، تمام احادیث کی کتابوں میں وہ حدیث ملتی ہے، اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، کہ حضرت فاطمہ طاہرہ جب بارگاہ رسالت میں جاتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فقبلها، حضرت فاطمہ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے، واجلسها فی مجلسہ، اور حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھالتے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں فاطمہ سے میرے آقا کو اتنی الفت کیوں تھی؟ کیا فاطمہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفت تھی اس لیے تھی کہ آپ بہت خوبصورت تھی؟ صرف اس بنا پر آپ کو الفت تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت فاطمہ کی اور بھی بہنیں تھیں، ام رقیہ بھی حضور کی صاحبزادی تھی، ام کلثوم بھی آپ کی صاحبزادی تھی۔ اور یاد رکھیں ایک والد کو جو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں سے بے انتہا محبت تھی، سب سے پیار تھا، سب سے الفت تھی، سب سے محبت تھی، کسی سے کم اور زیادہ محبت نہیں تھی۔ لیکن یہ اعجاز جو حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے حصے میں آیا کہ جب فاطمہ دربار رسالت میں حاضر ہوتی تو میرے آقا خود تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے جمال کی بنا پر نہیں ہے، نہ اس لیے کہ آپ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے میرے مصطفیٰ کیوں کھڑے ہوتے تھے، تو ایک عشق کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے میرے آقا اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ میرے آقا اپنی چشم نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ کے بطن مبارک سے دو نفیس بچے پیدا ہوں گے، جس کا نام حسن ہوگا، جس کا ایک کا نام حسن ہوگا اور ایک کا نام حسین ہوگا، اور یہ میرے نواسے ایسے نواسے ہوں گے کہ جب میری امت میں تنازع پیدا ہوگا، جب میری امت میں خلفشار پیدا ہوگا، جب میری امت کا شیرازہ بکھرنے والا ہوگا، تو مولا حسن تمام امت کی نگہبانی اور صدارت فرمائیں گے اور اپنی خلافت کا تاج ہبا کر کے امت کو فتنہ و فساد سے بچائیں گے۔ اور جب امت میں اسلام کے مٹائے جانے کی کوشش کی جانے لگے گی اور فتنہ و فساد عروج پر ہوگا، ظالم حکمرانوں کی صدارت ہوگی، تو اس وقت ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے جس دین کو ہم نے پھیلانے کے لیے تمام تکلیفیں اور تمام اذیتیں برداشت کی ہیں، جب اس دین پر حملہ ہوگا تو مولا امام حسین نہ صرف اپنی جان نچھاور کر کے بلکہ اہل خانہ کی تمام اولادوں کی قربانی پیش کر کے، اپنے تمام اہل خانہ کی قربانی پیش کر کے ہمارے دین کی حفاظت کے لیے خود بھی شہید ہو جائیں گے، اپنے تمام بچوں کو شہید کر کے دین کی حفاظت کریں گے۔ یہ اعجاز فاطمہ جو ملا ہے، یہ فاطمہ طاہرہ کو یہ جو اعجاز ملا ہے، بارگاہ رسالت میں جو مقبولیت تھی، کہیں نہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے مولا امام حسن اور حسین مولا امام حسن اور حسین کی ماں ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اس نسبت کا بھی آپ کے حصے میں، آپ کی عزت میں اہم کردار ہے۔ تو مولا امام حسن اور حسین کی فضیلت اور آپ کا مقام یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب آپ صلب فاطمہ اور صلب علی میں تھے، تو یہ ذاتیں جہاں جاتی تھی
ہمیشہ باعزت ہوا کرتی تھی، بارگاہ رسالت میں آتے تو نبی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت گرامی، بے شک پھر اس سے بھی آپ کی الفت اور آپ کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین بے کی دوستی رسول کی دوستی، حسین کی الفت رسول کی محبت، حسین کی چاہت رسول کی چاہت، حسین کا ذکر رسول کی ذکر۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، اے مولا تو اس شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو حسین سے الفت رکھتا ہے، مولا تو اس سے محبت فرما، کیونکہ میں حسین کس سے محبت کرنے والے کو خوب محبت کرتا ہوں، خوب چاہتا ہوں، اور مولا جس سے میں محبت کروں اس سے تو محبت فرما۔ شک حضرت گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا قافلہ گزر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اچانک فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچے تو ایک رونے کی آواز آئی، فرمایا صحابہ سے ٹھہرو، میں فاطمہ کے گھر جاتا ہوں، مجھے حسین کی رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم مولا امام حسین کے گھر پہنچے، دیکھا کہ امام حسین لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے کرتے کی بٹن سختی کے ساتھ بند ہے، اور اس نشان سے، اس کی سختی سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کرتے کی بٹن کو کھول دیا اور آپ کے حلقوم مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا فاطمہ تم حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کو رلایا نہ کرو، حسین کو رونے سے مجھ محمد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے محبت تھی کہ اگر حسین روتے تھے تو نبی کا دل روتا تھا، حسین مسکرائیں تو نبی مسکرائیں، حسین خوش رہیں تو نبی خوش رہیں، حسین اگر تبسم فرمائے تو نبی تبسم فرمائے۔ یہ الفت اور محبت تھی نانا کو اپنے نواسے سے، اور ان تمام ساری محبتوں کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ میرا یہ حسین اتنا قیمتی حسین ہے، میرا حسین اتنا اہم حسین اس لیے ہے کہ جس دین و ارشاد کی آبیاری اور جس کے تکمیل کے لیے میری بعثت ہوئی ہے، جب اس دین پر حرف آئے گا تو امت کا کوئی شخص نہیں بچائے گا، اگر کوئی شخص بچائے گا تو میرا نواسا میرا لخت جگر مولا حسین بچائے گا۔ حضرت گرامی، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم مولا امام حسین سے اتنی محبت فرمایا کرتے کہ کبھی آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیتے، کبھی آپ کو اپنے صدر مبارک پر بٹھا لیا کرتے، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لب مبارک کو بوسہ دیتے تو کبھی آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے تو کبھی آپ کے حلقوم مبارک کو بوسہ دیتے، اور اس دوران اگر حضرت مولا امام حسین کا لعاب آپ کے منہ میں آ جاتا تو آپ بڑی ہی الفت اور محبت کے ساتھ لعاب حسین کو بھی چوستے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے جیسا کہ آدمی کھجور کو چوستا ہے، یعنی یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب حسین کو بڑی الفت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ چوسا کرتے تھے، جس طریقے سے ایک آدمی کھجور کے دوران کھجور کی گٹھلی کو چوستا ہے، اس کو ذائقہ ملتا ہے، اس کو حلاوت اور اس کو ایک قسم کی مٹھاس کی لذت ملتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب حسین کو چوستے تھے تو آپ کو بہت لطف آتا تھا، آپ کو بہت مزہ آتا تھا، اور نہ ہی صرف لعاب حسین کو چوستے تھے، ضرورت پڑتی تو میرے آقا اپنی زبان مبارک حسین کو بھی چوسایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں دوسری حدیث کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قافلے میں قافلہ گزر رہا تھا، ہماری سواری حضور کے سواری سے قریب تھی، بغل میں حضرت فاطمہ طاہرہ کی بھی سواری تھی، امام حسن امام حسین رونے لگے، آپ کے رونے کی آواز سے فاطمہ پریشان ہو گئی،
اور آپ پیاسے تھے۔ حضرت فاطمہ طاہرہ کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنے کنیز کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور کہلوایا کہ حضور سے جا کر عرض کر دو، کہہ دو کہ حسین پیاسے ہیں، حسن پیاسے ہیں، میرے پاس پانی پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشکیزے میں پانی دیکھا تو پانی نہیں تھا۔ صحابہ سے عرض کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ حضور نے اپنی سواری کو فاطمہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی سواری سے قریب لے گئے اور فرمایا فاطمہ مجھے حسن کو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے حسن کو نبی کے گود میں ڈالا۔ حضرت حسن کے منہ میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک دے دی اور اپنی نبوت کی زبان حسن کو چسا دی۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ رونا بند کر دیا۔ تو امام حسن کو میرے آقا نے فاطمہ طاہرہ کی گود میں دیا، کہا حسین کو لاؤ۔ حسین کی زبان، حسین کے منہ میں حضور نے اپنی زبان دی۔ امام حسین نبی کی زبان چوسنے لگے، آپ کی پیاس بجھ گئی، آپ بھی رونا بند کر دیا۔ پھر امام حسین کو فاطمہ کی گود میں ڈال دیا، کہا دونوں بچوں کو سلا دو، اب ان کی پیاس ایسی پیاس بجھ گئی ہے کہ اب دوبارہ روئیں گے نہیں، اب پانی طلب نہیں کریں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عرض کیا اپنے صحابہ سے کہ تمہارا جی چاہتا ہے تو تمہارا جی خوشبو کا چاہتا ہے تو دنیا کے پھولوں کو تم سونگھتے ہو، لیکن یاد رکھو جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا دل خوشبو کا ارادہ کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خوشبو سونگھوں تو میں دنیا کے پھولوں کو نہیں سونگھتا ہوں بلکہ میں حسن اور حسین کو سونگھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین ہمارے لیے دنیا میں پھول کے مانند ہیں، یعنی جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خوشبو سونگھوں میں اپنے حسن کو سونگ لیتا ہوں، اپنے حسین کو سونگ لیتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے۔ حضرت گرامی، یہ الفت اور یہ محبت اپنے نواسوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور کیوں نہ ہو کیونکہ خواجہ اجمیری نے بھی کیا خوب کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین کی پناہ بھی ہیں، اور سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ میں آخری بات بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ مولا امام حسین نے سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن مولا امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیوں؟ آخر یہ میسج جو غریب نواز نے دیا ہے یہ یقیناً 100% سچ ہے، اور آپ نے اس خیال کو شعر میں پرویا ہے جو مولا امام حسین نے کربلا کی میدان میں جس خیال کا تخیل فرمایا تھا۔ امام حسین کے سامنے دو صورتیں ہو گئیں، جب اسے ہی یزید تخت نشین ہوا تو سب سے پہلے اس نے جو مطالبہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی سے بیعت لی جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو میرے امام کے سامنے دو کنڈیشن تھی، امام حسین بیعت کر لیتے یا سر دے دیتے۔ یاد رکھے امام حسین نے محاسبہ کیا، تقابل کیا کہ میرا سر اہم ہے یا میرا ہاتھ اہم ہے، تو میرے حسین نے یہ پایا کہ میرا سر جو ہے ایک ذات کا سر ہے، میرا سر جو ہے ایک مسلمان کا سر ہے، میرا سر جو ہے ایک نفس کا سر ہے، میرا سر جو ہے وہ ایک مسلمان کا سر ہے، ایک غلام مصطفیٰ کا سر ہے، ایک نواز رسول کا سر ہے، لیکن جو میرا ہاتھ ہے وہ ہاتھ آدم و صفی اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ ابراہیم و خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے مولا امام حسین نے
اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہ دیا اور سر بھی دیا تو سر جھکا ہوا نہیں بلکہ سر کٹا ہوا دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے بلکہ یزید کی بیعت نہ کر کے اپنے سر کو دے دیا ہے، یزید کے ہاتھ میں اپنا پاکیزہ ہاتھ نہیں دیا ہے، اپنے دین نانے مصطفیٰ کے دین کا سودا نہیں کیا ہے بلکہ دین کی بقا کے لیے اپنے تن کو، اپنے جسم کو، اپنے سر کو کٹا دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام